और इस पर एक अनजानी सी हैबत तारी होने लगी। इंसानों का ठाठे मारता समंदर शहर बगदाद में उमड़ आया था। जुनैद पहलवान की मुल्कगीर शोहरत किसी तारफ़ की मोहताज ना थी। अपने वक़्त का माना हुआ पहलवान आज एक कमज़ोर और नातवां इंसान से मुकाबले के लिए मैदान में उतर रहा था। अखाड़े के अतराफ़ लाखों लोगों को हजूम इस मुकाबले को देखने आया हुआ था। बादशाह अपनी सुल्तनत अरकान के हमरा अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था। जुनैद पहलवान भी बादशाह के हमरा आ गया था। सब लोगों की निगाहें इस पुरअसरार शख्स पर लगी हुई थीं। किसी ज़माने में बगदाद में एक जुनैद नामी पहलवान रहता था। पूरे बगदाद में इस पहलवान के मुकाबले का कोई न था। बड़े से बड़ा पहलवान भी इसके सामने ज़ेर था। क्या मजाल कि कोई इसके सामने नज़र मिला सके। यही वजह थी कि शाही दरबार में इसको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था और बादशाह की नज़र में इसका ख़ास मकाम था। एक दिन जुनैद पहलवान बादशाह के दरबार में अरकान सुल्तनत के हमरा बैठा हुआ था कि शाही महल के सदर दरवाज़े पर किसी ने दस्तक दी। खादम ने आकर बादशाह को बताया कि एक कमज़ोर और नातवां शख्स दरवाज़े पर खड़ा है, जिसका बोसीदा लिबास है। कमज़ोरी का ये आलम है कि ज़मीन पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, और इसने ये पैगाम भेजा है कि जुनैद को मेरा पैगाम पहुँचा दो कि वो कुश्ती में मेरा चैलेंज कबूल करे। बादशाह ने हुक्म जारी किया कि ए दरबार इसे दरबार में पेश करो। अजनबी डगमगाते पैरों से दरबार में हाजिर हुआ। वज़ीर ने अजनबी से पूछा, तुम क्या चाहते हो? अजनबी ने जवाब दिया, मैं जुनैद पहलवान से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। वज़ीर ने कहा, छोटा मुँह बड़ी बात ना करो। क्या तुम्हें मालूम नहीं, जुनैद का नाम सुनकर बड़े बड़े पहलवानों को पसीना आ जाता है। पूरे शहर में इसके मुकाबले का कोई नहीं, और तुम जैसे कमज़ोर शख्स का जुनैद से कुश्ती लड़ना तुम्हारी हलाकत का सबब भी हो सकता है। अजनबी ने कहा, जुनैद पहलवान की शोहरत ही मुझे खींच लाई है, और मैं इस पर यह साबित करके दिखाऊंगा कि जुनैद को शिकस्त देना मुमकिन है। मैं अपना अंजाम जानता हूँ। आप इस बहस में ना पड़ें, बल्कि मेरे चैलेंज को कबूल किया जाए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि शिकस्त किसका मुकद्दर होती है। जुनैद पहलवान बड़ी हैरत से आने वाले अजनबी की बातें सुन रहा था। बादशाह ने कहा, अगर समझाने के बावजूद ये बाज़िद है तो अपने अंजाम का ये ख़ुद ज़िम्मेदार है, लिहाजा इसका चैलेंज कबूल कर लिया जाए। बादशाह का हुक्म हुआ, और कुछ ही देर के बाद तारीख़ और जगह का ऐलान कर दिया गया, और पूरे बगदाद में इस चैलेंज का तहलका मच गया। हर शख्स की ये ख्वाहिश थी कि इस मुकाबले को देखे। तारीख़ जूँ जूँ करीब आती गई, लोगों का इश्तियाक बढ़ता गया। इनका इश्तियाक इस वजह से था कि आज तक उन्होंने तिनके और पहाड़ का मुकाबला नहीं देखा था। दूर दराज मुल्कों से भी सियाह ये मुकाबला देखने के लिए आने लगे। जुनैद के लिए ये मुकाबला बहुत पुरअसरार था, और इस पर एक अनजानी सी हैबत तारी होने लगी। इंसानों का ठाठे मारता समंदर शहर बगदाद में उमड़ आया था। जुनैद पहलवान की मुल्कगीर शोहरत किसी तारफ़ की मोहताज ना थी। अपने वक़्त का माना हुआ पहलवान आज एक कमज़ोर और नातवां इंसान के मुकाबले के लिए मैदान में उतर रहा था। अखाड़े के अतराफ़ लाखों इंसानों का हजूम इस मुकाबले को देखने आया हुआ था। बादशाह अपनी सुल्तनत के अरकान के हमरा अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था। जुनैद पहलवान भी बादशाह के हमरा आ गया था। सब लोगों की निगाहें इस पुरअसरार शख्स पर लगी हुई थीं, जिसने जुनैद पहलवान जैसे को चैलेंज देकर पूरी सुल्तनत में तहलका मचा दिया था।
مجمع کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اجنبی مقابلے کے لیے آئے گا، پھر بھی لوگ شدت سے انتظار کرنے لگے۔ اچانک جنید پہلوان میدان میں اتر چکا تھا۔ اس کے حامی لمحہ بلمحہ نعرے لگا کر حوصلہ بلند کر رہے تھے کہ اچانک وہ اجنبی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا اکھاڑے میں پہنچ گیا۔ ہر شخص اس کمزور اور ناتواں شخص کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ جو شخص جنید کی ایک پھونک سے اڑ جائے گا، اس سے مقابلہ کرنا دانش مندی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود سارا مجمع دھڑکتے دل کے ساتھ اس کشتی کو دیکھنے لگا۔ کشتی کا آغاز ہوا، دونوں آمنے سامنے ہوئے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گئے، پنجہ آزمائی شروع ہوئی۔ اس سے پہلے کہ جنید کوئی داؤ لگا کر اجنبی کو زیر کرتا، اجنبی نے آہستہ سے جنید سے کہا، اے جنید، ذرا اپنا کان میرے قریب لاؤ، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اجنبی کی بات سن کر جنید قریب ہوا اور کہا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اجنبی بولا، اے جنید، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوں، میں آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں، سید گھرانے سے میرا تعلق ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتوں سے فاقوں میں مبتلا جنگل میں پڑا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے شدت بھوک سے بے جان ہو چکے ہیں، خاندانی غیرت کسی سے دست سوال نہیں کرنے دیتی، سید زادیوں کے جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں نے اس امید پر تمہیں کشتی کا چیلنج دیا ہے کہ تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے عقیدت ہے، آج خاندان نبوت کی راج رکھ لیجئے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ تمہاری ملکگیر شہرت اور اعزاز کی ایک قربانی خاندان نبوت کے سوکھے ہوئے چہروں کی شادابی کے لیے کافی ہوگی۔ تمہاری یہ قربانی کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دی جائے گی۔ اجنبی شخص کے یہ چند جملے جنید پہلوان کے جگر میں اتر گئے، اس کا دل گھائل اور آنکھیں اشکبار ہونے لگیں۔ سید زادے کی اس پیشکش کو فوراً قبول کر لیا اور اپنی عالمگیر شہرت، عزت و عظمت آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کی۔ فوراً فیصلہ کر لیا، اس سے بڑھ کر میری عزت و ناموس کا اور کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ دنیا کی اس محدود عزت کو خاندان نبوت کی اڑتی ہوئی خاک پر قربان کر دوں۔ اگر سید گھرانے کی مرجھائی ہوئی کلیوں کی شادابی کے لیے میرے جسم کا خون کام آ سکتا ہے تو جسم کا ایک ایک قطرہ تمہاری خوشحالی کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ جنید فیصلہ کر چکا، اس کے جسم کی توانائی اب سلب ہو چکی تھی۔ اجنبی شخص سے پنجہ آزمائی کا ظاہری مظاہرہ شروع کر دیا گیا، کشتی لڑنے کا انداز جاری تھا، پینترے بدلے جا رہے تھے کہ اچانک جنید نے ایک داؤ لگایا۔ پورا مجمع جنید کے حق میں نعرے لگاتا رہا، جوش و خروش بڑھتا گیا۔ جنید داؤ کے جوہر دکھاتا تو مجمع نعروں سے گونج اٹھتا، دونوں باہم گتھم گتھا ہو گئے، یکا یک دونوں کی پلکیں جھپکیں، دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھلیں تو ایک ناقابل یقین منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ جنید چاروں شانے چت پڑا تھا اور خاندان نبوت کا شہزادہ سینے پر بیٹھے فتح کا پرچم بلند کر رہا تھا۔ پورے مجمع پر سکتہ طاری ہو چکا تھا، حیرت کا طلسم ٹوٹا اور پورے مجمع نے سید زادے کو گود میں اٹھا لیا۔ میدان کا فاتح لوگوں کے سروں پر سے گزر رہا تھا، ہر طرف انعام و اکرام کی بارش ہونے لگی۔ خاندان نبوت کا یہ شہزادہ بے شباہ قیمتی انعامات لے کر اپنی پناہ گاہ کی طرف چل دیا۔ اس شکست جنید کا وقار لوگوں کے دلوں سے ختم ہو چکا تھا۔
ہر شخص انہیں حقارت سے دیکھتا گزر رہا تھا۔ زندگی بھر لوگوں کے دلوں پر سکہ جمانے والا آج انہی لوگوں کے طعنوں کو سن رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی، اپنے گھروں کو لوگ جا چکے تھے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جنید اپنے بستر پر لیٹا۔ اس کے کانوں میں سید زادے کے وہ الفاظ بار بار گونجتے رہے تھے، آج میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم نے میری راج رکھی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ جنید سوچتا، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ کیا مجھے یہ شرف حاصل ہوگا کہ حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے یہ تاج میں پہنوں؟ نہیں، میں اس قابل نہیں، لیکن خاندان نبوت کے شہزادے نے مجھ سے دعویٰ کیا ہے، آل رسول کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچتے سوچتے جنید نیند کی آغوش میں پہنچ چکا تھا۔ اس کے سامنے ایک حسین خواب نگاہوں کے سامنے تھا اور گنبد خضرا کا سبز گنبد نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہوا، جس سے ہر سمت روشنی بکھیرنے لگی۔ ایک نورانی ہستی جلوہ فرما ہوئی جس کے حسن و جمال سے جنید کی آنکھیں حیرہ ہو گئیں، دل کیف سرور میں ڈوب گیا۔ در و دیوار سے آوازیں آنے لگیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے جنید یہ تو میرے آقا ہیں۔ فوراً قدموں سے لپٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنی قسمت کی سرفرازی کا نظارہ کرو۔ نبی زادوں کے ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک قرض رکھا نہیں جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح و کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں عرفان و تقرب کے سب سے اونچے